اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج سے میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت نایاب ہے، بہت بلند اور بہت اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، یہ عمل ایک بچے کا عمل ہے، یعنی کہ اس میں جو مقیم حاضر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک مقیم بچے کا عمل آپ کو بتایا، اور پھر میں نے ایک پاکستان کے جو ملکہ تھی اس کے بچے کا بھی میں نے ایک آپ کو عمل پہلے پیش کیا تھا۔ آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی، یہ بھی ایک منع یعنی بچے کا عمل ہے، تو بہت نایاب ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس عمل کی عبارت سننی، پھر آگے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ یا لطیف ہو لطف کر، یا لطیف ہو لطف کر، لطف کی نظر کر، یا لطیف ہو لطف کر، لطف کی نظر کر، حاضرات کی خبر کر، منع حاضرات کو حاضر کر۔ ایک دفعہ عزائمت پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کا عمل ہے اور بہت نایاب عمل ہے۔ یہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اور جو اگر آپ بغیر زکوٰۃ کے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے دوبارہ پھر ایک دفعہ عزائمت کو سن لیتے ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اسکرین پر چلا دی جائے گی، آپ لکھ لیجئے گا، لکھ کر اس کو اچھی طریقے سے پہلے یاد کیجئے گا۔ یا لطیف ہو لطف کر، لطف کی نظر کر، حاضرات کی خبر کر، منع حاضرات کو حاضر کر۔ یہ آپ نے ایسے یاد کرنی ہے کہ فر آپ کے زبان سے یہ شعر ادا ہو یا عزائمت ادا ہو۔ 313 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے روزانہ 40 یوم تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کی مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں گے، 40 یوم تک آپ اس کے عمل کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں پرہیز جمالی آپ کریں گے، جلالی پرہیز آپ نہیں کریں گے۔ ایک چٹاک پتاشے یعنی سفید کلر کے پتاشے ہوتے ہیں وہ آپ منگوائیں گے، ایک چٹاک میں 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، 10 روپے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مٹھائی آپ 1 پاؤ، گلاب کے پھول 5 عدد۔ یہ طریقہ اب جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو یہ پہلے میں نے آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے 40 یوم تک آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اس مقیم بچے کی حاضری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چٹان پتاشے پاس رکھنے ہیں، اور آپ نے مٹھائی 1 پاؤ رکھنی ہے، اور گلاب کے پھول 5 عدد آپ پاس رکھو گے۔ تو جب آپ نے ان مقیم منع کی حاضری کروانی ہے، یعنی بچے کی حاضری کروانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو آپ نے کسی نابالغ بچے کو، 10 سے 12 سال کے بچے کو نہلا دھلا کر، صاف کپڑے پہنا کر، اس کے جسم پر عطر یعنی کپڑوں پر بھی خوشبو لگا کر، آپ نے بچے کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر جو حاضرات کی سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے بنانی، وہ کاجل آپ لگاؤ گے، یا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر تو وہ کاجل آپ لگائیں گے، اور بچے کو اس کاجل میں غور سے دیکھنے کو کہیں گے، اور جس نے یہ زکوٰۃ ادا کی ہے یا ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو پڑھنے والا پڑھے گا کیا؟ بچے کے اوپر 28 مرتبہ جو پر میں نے آپ کو عزائمت پڑھ کے سنائی ہے وہ پڑھ کر آپ دم کریں گے۔ چند ہی ثانے میں یعنی کہ چند ہی لمحوں میں حاضرات مقلین کے بچے کی حاضری کا نزول ہوگا، اور جس سے اب اس بچے کے وجہ سے آپ تمام اپنے مشکل امور کے بارے میں 100% درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ مکمل اس عمل کے عامل بن جاؤ گے، اور بالکل اسی طریقے سے آپ مغرب کے ٹائم یہ عمل دہراؤ گے، مغرب کے ٹائم عمل آپ کرو گے، اور جو آپ کو جو طریقہ ہے اجازت کا وہ بھی پوسٹ کر دیا جائے گا،
اور جو طریقہ ہے جمالی پرہیز کا وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا شروع میں ویڈیو میں. تمام جو طریقے ہیں اور کون حاضرات موکلین کر سکتا ہے، تذکیر موکلین کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں ڈیٹیل مکمل طریقے سے سمجھا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تاکہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. آپ کی آسانی کے ہی لیے تمام ویڈیوز کی جو ڈیٹیلز ہے وہ پہلے دے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ دوبارہ سے نہ ہو، اور آپ کو پرہیزوں کا بھی پتہ ہو کہ کون سا پرہیز آپ کر سکتے ہو اور کون سا پرہیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بالکل جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ جب زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو تو آپ نے جو عمل کرنا ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان آپ اپنے اوپر یہ عمل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بچے کو بٹھا کر آپ نے پڑھائی کی تھی. اگر اس عمل کے جلد آپ فیض دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے کسی بچے کے اوپر کر کے دیکھیں. اگر بچے پر موکلین کی حاضری ہو جاتی ہے یا اس بچے کی حاضری منع موکلین کی حاضری ہو جاتی ہے تو سمجھے آپ کے پاس بھی ضرور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے بتایا گیا ہے اور بہت نایاب عمل ہے. جتنی بھی اس عمل کی قدر کی جائے کم ہے. اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ کی باتوں کے تمام جواب جو ہے بہتر طریقے سے دیے جائیں. ڈسکرپشن میں ای میل ہے. اگر کوئی آپ ویسے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈسکرپشن میں ای میل ہے وہاں پر جائیں، ای میل کریں تاکہ ہر بات کو پوشیدہ رکھا جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میرے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. سرخ کلر کے بٹن کو آن کریں گے تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے نایاب عملیات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. یہ چینل عملیات، وظائف اور واقعات اور اسلام کی تمام شریعت اور تمام مسائل کے اوپر بات کی جانے والا ایک بہت بڑا چینل ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے، یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں، تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے، اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی، چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے، جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا 1 آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے، عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور ہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے
एक बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से आप दायरा खींचे और इसे हिसार कहते हैं। ये हिसार एक मजबूत किला होता है और आपकी हिफाजत के लिए होता है। जिसमें हिसार का कोई और तरीका बताया गया हो आप वही इख्तियार करेंगे। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में राज रखना सबसे पहला अमल होता है। यानी कि अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो सिर्फ मुर्शिद अपने जो मुरीद है अपने मुर्शिद से ही अपनी कोई भी बात हो वो बता सकता है और किसी को भी नहीं बता सकता। अमल मुकम्मल राजदारी से करें। अगर आप राज को फाश करेंगे या बताएंगे लोगों को तो अमल में कामयाबी कभी भी नहीं होगी। अपना करीब दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाई, माँ बाप किसी को भी अपने अमल का ना बताए और ना इनसे जिक्र करें, वरना आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। अमल कौन लोग नहीं कर सकते? अमल के दौरान हर किस्म का नशा आपको छोड़ना होगा। वाज़ेह रहे, सिगरेट, पान, सारिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आप तमाम चीजें से परहेज करेंगे। अमल के दौरान जो लोग नशा करते हैं या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो सबसे पहले 3 महीने तक इस चीज से परहेज करेंगे और फिर अमल को शुरू करेंगे। अमल की इजाजत, इस अमल की इजाजत हर किसी को मिल चुकी है, तरीका बता दिया गया है। अगर आप जायज मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो ये अमल जरूर करें। अगर आप गलत मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो नुकसान के हकदार आप होंगे, मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।